کسی بھی حوالے سے ہم اپنی گورنمنٹس کے جو ہے وہ شانہ بشانہ رہے. قوم کے مستقبل کی طرف جانا ہے تو ہمارے استاد الائنس میں شامل وہ بچوں کو پڑھا رہے. ملک کو روشنی سے منور کرنا ہے تو وہ ہمارے واپڈا اور ڈسکوس کی کمپنیز کی صورت میں اگیگا کے پلیٹ فارم پہ شامل ملازمین اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. لاجسٹکس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ تک اگر لے کے جانا ہے تو الائنس میں شامل ہمارے ریلوے کے ملازمین اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. پوسٹ آفس کے ملازمین وہ اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں. وہ ہر مکتبہ فکر سے تمام ڈپارٹمنٹس میں میونسپل کارپوریشنز ہوں, وفاق کی بات کی جائے تو اس میں کیپٹل انویسٹمنٹ اتھارٹی ہے, باقی تمام میونسپل کارپوریشن, پوسٹ آفس, ریلوے, تمام ڈپارٹمنٹس, فیڈرل سیکریٹریٹ. ہم پولیس کے ملازمین کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں. جو بارڈر کے اوپر ہماری فوج ہے ہم ان کا مقدمہ بھی لڑ رہے ہیں. ہم اپنے ہیلتھ کے ساتھیوں کی لڑائی بھی لڑ رہے ہیں. مگر یہ لڑائی آئین پاکستان نے جو ایک حدود ہمارے لیے متعین کی ہوئی ہے, پرامن احتجاج کا حق جو ہے اس کو استعمال کرتے ہوئے کر رہے ہیں. آج کی پریس کانفرنس میں آپ لوگوں کو تکلیف دینے کا مقصد صرف یہی تھا کہ آنے والے بجٹ کے حوالے سے ہمارے کچھ مطالبات اور کچھ خدشات تھے کہ جو میڈیا کے توسط سے جو ہے ہم گورنمنٹ کے سامنے رکھنا چاہتے ہیں. انفلیشن, مہنگائی, یہ جو حالیہ امریکہ اور ایران کی جنگ چل رہی ہے اس کے نتیجے کے اندر جو پیٹرولیم کی قیمتوں کے اندر ہائیک آیا اور اس سے ڈائریکٹلی ریلیٹڈ تھی دیگر اشیاء گردنوش, مہنگائی کا ایک طوفان آیا ہوا. جو ہماری ٹرانسپورٹیشن ہے, سرکاری ملازمین کا جو کنوینس الاؤنس ہے, دیگر تمام چیزیں اس سے جو متاثر ہو رہی ہیں. تو ہم نے ایک کولیکٹیو چارٹر آف ڈیمانڈ جو ہے وہ بنایا ہے. اس میں واضح کرتا ہے چلو کہ آل گورنمنٹ امپلائیز گرینڈ الائنس میں ہمارے ساتھ اس وقت پنجاب کی قیادت بیٹھی ہے. حافظ غلام محی الدین صاحب چیئرمین ہیں, سرپرست اعلیٰ ندیم اشرفی صاحب ہیں, مرکزی صدر راجہ طاہر صاحب پنجاب سے ہیں. خیبر پختونخوا کی بات کریں تو بابا عقیدہ سمیع اللہ کریم صاحب بیٹھی, میڈم رخسانہ پنجاب سے ہیں, نام رہ گیا. آفریدی صاحب چیئرمین ہیں ہمارے خیبر پختونخوا کے, اور دیگر قائدین ہمارے تمام یونین ایسوسیشنز کے جو ہے یہاں پہ موجود, اور مرکزی چیئرمین اگیگا پاکستان کے ہمارے حیدر علی خان صاحب بھی ہمارے ساتھ میں موجود. جو آنے والے بجٹ کے حوالے سے ہمارا سب سے پہلا اپنا تعارف عاشق خان صاحب خود کروائیں گے جب ایک اسپیسیفک ایشو کے اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئیں گے. ڈسکوس سے ان کا تعلق ہے لیبر یونٹی آف آئی ایس کو اور فیڈریشن جو ہے ڈسکوس کی. عاشق خان صاحب کی کچھ بات میں لگائی معذرت چاہتا ہوں کہ ہمارا اس آنے والے بجٹ کے حوالے سے جو پہلا مطالبہ ہے وہ ہے تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ کے اندر ضم دیا جائے. تقریباً گریڈ 17 اینڈ ابو کے 80 اور 1 to 16 کے 90% ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز ہیں جو کہ بنیادی تنخواہ کے اندر ضم نہیں. اور اس کی وجہ سے گورنمنٹ کوئی بھی اضافہ جب کرتی ہے تو وہ بیسک پے کے اوپر ہوتا ہے, وہ بیسک پے کا پارٹ نہیں. پینشن کی جب کیلکولیشن ہوتی ہے یہ ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز اس کا حصہ نہیں ہے تو ملازمین اس کی وجہ سے جو نقصان اٹھا رہے ہیں. تو ہمارا پہلا مطالبہ ہے کہ تمام ایڈ ہاک ریلیف الاؤنسز کو بنیادی تنخواہ میں ضم کیا جائے اور نیا پے اسکیل 2036 جو ہے وہ متعارف کرایا جائے. دوسرا ہمارا مطالبہ پینشن ریفارمز, پینشن اصلاحات کے نام کے اوپر جو انہوں نے نئے کٹ لگائے ہیں
خاص طور پہ پنجاب کے ملازمین لیو انکیشمنٹ کی صورت میں اوور آل میں یہ پالیسیز لے کے آئے ہیں. پہلے والا جو ہمارا ٹی او آس تھی جس کے اوپر ہمیں اپوائنٹ کیا گیا تھا, لائک این ایگریمنٹ جو ہے آپ کسی بھی امپلائر اور امپلائر کے درمیان ہوتا ہے, یہ دو پارٹیز کے درمیان ہوتا ہے, تو وہ ایگریمنٹ ہمارا ٹل دی ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ اور اس کے بعد پینشن کی صورت میں تھا, اسی طریقہ کار کو یہ بحال کیا ہے. تیسرا مطالبہ, تمام میڈیا کے ساتھی اور ملازمین اس سے آگاہ ہیں کہ بدقسمتی کے ساتھ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ نظریہ ضرورت کے تحت اور اپنے من پسند اداروں جو فیصلہ سازوں کے نزدیک تھے یا کسی نہ کسی صورت کے اندر کوئی اسپیسیفک کام لینا تھا گورنمنٹ نے, ان کو 100% سے لے کے 300% تک جو ہے وہ مراد دی گئی, جس کے اندر پرائم منسٹر آفس, پریزیڈنٹ آفس, نیشنل اسمبلی, سینٹ, نیب, بیسٹ, ایف آئی اے, ایف اے, فورڈ, رینجرز, ہیلتھ, یہ تمام جو طاقتور ادارے تھے جن کی تنخواہوں اور مراد کے اندر 100% سے لے کے 300% تک اضافہ کیا گیا. ایک اور طبقہ بھی ہے, وہ ہمارے سینیٹرز, ہمارے وزراء, جن کی تنخواہوں میں تقریباً 600% تک جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. حالیہ 2 مہینے پہلے کانسٹیٹیوشن کورٹس, ان کی تنخواہوں کے اندر 100% جو ہے وہ اضافہ کیا گیا ہے. مگر جب یہ محروم ملازم جو رہ گئے, جس میں کوئی ٹیچر ہے, جس میں اس کے ملازم ہے, کوئی اٹیچ ڈپارٹمنٹ کے ہے, ان کو برات دینے کی باری آتی ہے تو ہمارے سامنے قدر لگا دی جاتی ہے IMF کی. تو ہمارا یہ مطالبہ ہے, یہ ہم جدوجہد 2021 سے کر رہے ہیں. ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس گورنمنٹ نے جو ہے وہ متعارف کرایا ہے کہ باقی تنخواہوں کے اندر تفریق ہے, اس تفریق کو جو ہے وہ ختم ہونا چاہیے. اور یہ بھی بدقسمتی ہے کہ جو مراد ہمیشہ سے وفاق میں ملتی تھی صوبوں کو وہ دی جاتی تھی, مگر اس حالیہ بجٹ کے اندر وفاق کو تو وہ مراد ملی, آزاد کشمیر گلگت بلتستان کے ملازمین کو اس سے بینیفٹ ملا 30% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کا, KPK کے ساتھیوں کو 15%, مگر پنجاب گورنمنٹ نے بالکل ٹچ سے مس نہیں ہوئی اور انہوں نے 1% بھی ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہے وہ پنجاب کے ملازمین کو نہیں دیا, اور جو پہلے سے ہی محروم ملازمین تھے ان کو مزید محروم رکھا گیا. تو اس حوالے سے پرائم منسٹر آف پاکستان نے کمیٹی بھی کانسٹیٹیوٹ کی تھی, آپ کو پتا ہے. گزشتہ سال 10 فروری کو رانا ثناء اللہ صاحب کی سربراہی کے اندر ایک ریٹن ایگریمنٹ ہوا تھا, اور اس ایگریمنٹ میں بڑا واضح تھا کہ آنے والے سالوں کے اندر جو ہے اس تفریق کو ختم کیا جائے گا اور 100% تک ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس کو لے کے جایا جائے گا. اس کے بعد ہمارا اگلا مطالبہ, بدقسمتی کے ساتھ کی ڈیمانڈ کرتے ہوئے ہمیں شرم آتی ہے, بٹ جو فیصلہ ساز ہیں ان کو فیصلہ کرتے ہوئے یہ کیوں نظر نہیں آتا. آیا کہ گریڈ 20 اینڈ ابو, جو گریڈ 20 اینڈ ابو کے ملازمین ہیں, افسران ہیں, جو فیصلہ ساز ہیں, وہ تو مونیٹائزیشن الاؤنس لے رہے ہیں کنوینس الاؤنس کی صورت میں. پہلے کنوینس الاؤنس ان کو ملتا تھا جو کہ 65,000 گریڈ 20, غالباً 75,000 گریڈ 21 اور 95,000 گریڈ 22 کے لیے. مگر گریڈ 16 سے گریڈ 19 کی بات کی جائے تو انہیں صرف 5,000 روپے کنوینس الاؤنس دیا جا رہا ہے. گریڈ 16 سے گریڈ 19 کی بات کر رہا ہوں. اور گریڈ 1 سے یہ بات کی جائے 4 کی یا 15 تک کی تو یہ غالباً 1,580 روپیہ بنتا ہے. پیٹرول کی قیمت جب 64 روپے لیٹر تھی تو تب بھی ملازمین کا کنوینس الاؤنس جو ہے یہی دیا جا رہا تھا. پے اینڈ پینشن کمیشن 14 اپریل 2020 کے اندر بنایا گیا
کہ یونیفارمٹی جو ہے وہ لے کے آئی جائے سیلریز وغیرہ کے اندر، مگر بدقسمتی کے ساتھ 2021 کے اندر پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز تو آ گئی، اور 2021 کے اندر پے اینڈ پینشن کمیشن نے ریکمینڈ کیا تھا، جس کے اوپر کروڑوں روپیہ گورنمنٹ آف پاکستان نے لگایا، تھرڈ پارٹی رکھی، ایویلویشن کروائی، سرویس کروائی، اور ایٹ دیٹ ٹائم جو ہے ان کی ریکمنڈیشن تھی پے اینڈ پینشن کمیشن کی کہ 100% اضافہ جو ہے کنوینس الاؤنس، میڈیکل الاؤنس اور ہاؤس رینٹ الاؤنس میں جو ہے وہ کیا جائے، اور آج 6 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس پے اینڈ پینشن کمیشن کو جو بنے ہوئے، 5 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا اس کی ریکمنڈیشن کو آئے ہوئے، مگر ملازمین ہاؤس رینٹ، میڈیکل، کنوینس الاؤنس سے آج بھی محروم ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جب 64 روپے لیٹر پیٹرول تھا تو کنوینس الاؤنس سیم تھا۔ سیم از دا کیس ود میڈیکل الاؤنس، میڈیکل کی فیسلٹیز بدقسمتی کے ساتھ 21 کے اندر جو ہاسپٹل بنے تھے، پاکستان انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز، پیمز اور پولی کلینک، میں اس کی بات کروں گا، تو 80s 90s کے بعد ابھی آپ دیکھ لیں تو اس وقت سے لے کے اب تک برا حال ہے۔ کوئی بھی دوائی جو ہے ہمارا مریض جاتا ہے، سرکاری ملازم جاتا ہے، اس کو نہیں ملتی ہے، اور ریمبرسمنٹ کی بھی شرط اس کے اوپر رکھی گئی ہے کہ مریض ایڈمٹ ہوگا تو پھر اس کی ریمبرسمنٹ ہوگی، اور میڈیکل الاؤنس کتنا دیا جا رہا ہے؟ 1500 روپیہ، کہ اگر کسی نے کوئی بیمار ہو جاتا ہے یا کچھ ہے تو اس کو پہلے سرکاری ہسپتال کے اندر آنا ہے، ٹرانسپورٹیشن کا نظام تو آپ کا ہے نہیں ہے، پتہ لگے کہ وہ 1500 روپیہ تو پہلے کرایہ لگا کے سرکاری ہاسپٹل تک پہنچے گا، پھر لگے وہاں پہ ذلیل و خوار کو علیحدہ ہوگا دوائی کے لیے، پھر اس کو جو ہے باہر جانا ہے۔ اور اگر وہی کسی محلے کے کسی قریبی جہاں پہ واکنگ ڈسٹینس کے اوپر جو ہے کوئی ڈسپینسری یا چھوٹا ڈاکٹر یا کوئی ہسپتال ہے، وہاں پہ وہ ٹریٹمنٹ کروانے کے لیے جائے گا تو 1500 سے 2000 روپیہ تو صرف ڈاکٹر کی پرسکرپشن کی فیس ہے، باقی معاملات علیحدہ ہیں۔ تو نارمل جو چیک اپ ہے، عام چھوٹی موٹی بیماریاں جو ہمارے افسران بالا اور وزرا روٹین کے چیک اپ کے لیے جس کے لیے بیرون ملک جاتے ہیں، ہمارا سرکاری ملازم روٹین کے چیک اپ کی بات نہیں ہو رہی، وہ تو کھانسی، نزلہ، بخار کے وہ پیروں پہ چل رہا ہے تو وہ کہتا ہے کہ یار میں گھر کے اندر ہی رہوں۔ تو میڈیکل الاؤنس میں ہمارا مطالبہ ہے جو 1500 روپیہ گزشتہ 8 سے 10 سال سے چل رہا ہے، مہنگائی کہاں پہ چلے گی؟ میڈیسنس کی قیمتیں پچھلی گورنمنٹ کے ٹائم پہ تقریباً 100-200% تک آپ نے بڑھائی، تو میڈیکل الاؤنس کے اوپر ہمارا مطالبہ ہے کہ کم از کم 200% جو ہے اضافہ کیا جائے۔ آج سے 5 سال پہلے پے اینڈ پینشن کمیشن کی ریکمنڈیشنز تھی۔ ہاؤس رینٹ الاؤنس 2008 کے ریٹس کے اوپر دیا جا رہا ہے، اس کے اندر تو کوئی اضافہ نہیں، مگر ہاؤس رینٹ سیل اس کے بھی زیادہ بینیفیشری ہمارے افسران بالا ہیں، یا تو ان کو رہائشیں ملی ہوئی ہیں، گھر انہوں نے ہائرنگ کے اوپر لیے ہوئے ہیں۔ ایز پر رینٹ ریسٹرکٹڈ آرڈیننس 2001 قانون کرایہ داری اسلام آباد کے تحت گورنمنٹ آف پاکستان نے مالک مکان کو بھی یہ اجازت دے رکھی ہے کہ آپ ہر 3 سال کے بعد 25% جو ہے وہ کرایوں کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں۔ بٹ اسلام آباد جیسے شہر یا دیگر شہروں کے اندر جو سرکاری ملازمین رہ رہے ہیں، گزشتہ 10 سے 15 سال کے اندر
آپ نے ان کے ہاؤس رینٹ الاؤنس کے اندر اضافہ ہی نہیں کیا. جہاں پہ پریورٹی تھی ہاؤس رینٹ سیلنگ کے اندر تو آپ نے اضافہ کر دیا. آج سے 3 سال قبل تقریباً 44% اور ابھی 85% اضافہ کیا گیا ہے. اس کی جسٹیفیکیشن ہر چیز کی گورنمنٹ کے پاس جسٹیفیکیشن ہے, بیوروکریسی کے پاس جسٹیفیکیشن ہے اس چیز کی کہ کیونکہ وہ جو پیسے ہیں ہاؤس رینٹ سیلنگ کے وہ مالک مکان کو جاتے ہیں, جو گورنمنٹ کے ساتھ ایگریمنٹ کیا ہوتا ہے تو وہ اس کو جاتے ہیں, وہ ملازم کو نہیں جاتے. تو جن ملازمین نے سیلف ہائر کرایا کہ جس کا اپنا گھر ہے آپ اس کو بھی ہائرنگ پوری دے رہے ہیں. دوسری جانب جو سرکاری ملازم جس کو کوئی ڈاکومنٹ وغیرہ نہیں مل سکتا وہ بیٹھا ہوا ہاؤس رینٹ الاؤنس کے اوپر جو ہے اور اس کا فرق جو ہے وہ 500 سے 600% شاید اس سے بھی زیادہ ہے کہ گریڈ 16 کا اگر میں غلط نہیں ہوں تو غالباً 4 سے 5 ہزار روپیہ جو ہے ہاؤس رینٹ الاؤنس ہوگا, جبکہ پیرالل ٹو ڈیٹ تقریباً 56,000 جو ہے 55 سے 56,000 جو ہاؤس رینٹ سیلنگ ہے. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ کم از کم آؤٹ آف یہ اس کو کور نہیں کرے گا, کم از کم 200% جو ہے وہ اضافہ ہاؤس رینٹ الاؤنس کے اندر جو ہے کیا جائے. اس کے بعد تنخواہوں کی تفریق کی بات تو کی کہ ایڈہاک ریلیف الاؤنس ہم یہ بھی سمجھتے ہیں کہ جو زیادہ ناراض یافتہ ہمارے ادارے ہیں گزارا ان کا بھی نہیں ہو رہا کہ پہلے ہمارا 100% جو محروم ملازم ہے ان کو دے کے پھر اوور تمام ملازمین جو اضافی مراحل لے رہے ہیں ان تمام کی تنخواہوں کے اندر جو 100% اضافہ کیا جائے. جو ساتھیوں کو پریشانی ہوگی کہ جی یہ 100% جو اس کی بات کر رہے ہیں تو جب اپنا 600% اضافہ یہ کر سکتے ہیں 200% اضافہ کر سکتے ہیں تو سرکاری ملازمین کو مراحت دیتے ہوئے ان کو 100% اضافہ جو ہے زیادہ کیوں لگتا ہے. نیکسٹ جو ہمارا مطالبہ ہے چارٹر ڈیمانڈ کہ کم از کم پینشن جو ہے اس کو جو ہے 50,000 کیا جائے کہ بہت سے ملازمین ہمارے 12,000 کو 15,000 کو 18,000 کو پینشن کے اوپر کام کر رہے ہیں, جبکہ پیرالل ٹو ڈیٹ منیمم انکم آپ کی جو ہے وہ 37,000 ہے. اور کم از کم پینشن تو یہ کیا جائے, پینشن کے اندر بھی 100% اضافہ کیا جائے کہ وہ ملازمین جنہوں نے اپنی تمام جوانی گورنمنٹ آف پاکستان کو سرو کرتے ہوئے جو ہے گزاری, اپنی زندگی کا پرائم ٹائم جنہوں نے گورنمنٹ کو دیا, ایک ایگریمنٹ اس امید کے ساتھ کہ جب وہ ریٹائر ہوں گے تو یہی امارات ان کو ملے گی. یہ بالکل اسی طرح ہے کہ جس طرح ہمارے والدین ہمیں بڑا کرتے ہیں ساری چیزیں ہیں تو ان کی خدمت ہمارے پہ فرض ہے. تو یہ ریاست کی ذمہ داری کہ اپنے پینشنرز کا جو ہے وہ خیال رکھے, جس طرح ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے اوپر ہمارے والدین بوجھ نہیں ہے, ہمارا فرض ہے, تو گورنمنٹ بھی پینشنرز کو بوجھ نہ سمجھے, اس کو اپنا فرض سمجھے اور پینشن کے اندر اضافہ کرے. ایک بیرونی مطالبہ ہمارا جو ایک ریٹن ایگریمنٹ بھی ہوا تھا گورنمنٹ کے ساتھ کہ کچھ مخصوص سیکٹرز ہوتے ہیں جس کو گورنمنٹ سبسڈی دیتی ہے, تو جن لوگوں نے ملک کو آگے لے کے جانا تھا خواہ ریسرچ کی صورت میں یا قوم کے معاملات تیار کرنے تھے, ٹیچرز اینڈ ریسرچرز کا ٹیکس ریبیٹ, یہ ایک زمانے میں ان کو ٹیکس کے اوپر 75% جو ہے وہ چھوٹ دی جاتی تھی آمدنی کے اندر, اور گریجولی اس کو کم کرتے ہوئے 25% پہ لے کے آئے, اور گزشتہ سال انہوں نے یکمشت اس کو ختم کر دیا اور 3 سال کے اکٹھے پیسے بھی کاٹ لیے. تو یہ ریٹن ایگریمنٹ پرائم منسٹر کی بنائی ہوئی کمیٹی کے ساتھ ہمارا ہوا تھا, رانا ثناء اللہ صاحب اس کی سربراہی کر رہے تھے, اور اس میں بڑا کلیئرلی مینشن تھا کہ اس کو وڈرا کیا جائے گا AD انیشو. وہ انہوں نے وڈرا تو کر دیا جب تو جاری ہوا تھا, مگر 1 جولائی سے دوبارہ سے جو ہے نافذ کر دیا. تو ہمارا مطالبہ ہے کہ جو ٹیچرز ریسرچرز کا ٹیکس ریبیٹ تھا 25% اس کو بھی جو بحال کیا جائے.
اگلا مطالبہ ہمارے میڈیا کے ساتھی بھی ادھر موجود ہیں. اوور آل ہمارے کلاس 4 اور دیگر جو مزدور ہیں کہ منیمم ویجز جو ہے سب سے مہنگا شہر اسلام آباد کراچی اور کم از کم اجرت کی بات کی جائے تو سب سے کم. اس کے اوپر ہم بارہ آواز اٹھا چکے کہ 40,000 روپیہ تمام صوبوں نے جو ہے اس کو اناؤنس کیا. فیڈرل کے اندر یہ ابھی تک جو ہے وہ 37,000 ہے. اور اس کے اندر بھی میں ایڈ کرتا چلوں کہ ہم نے یہ مطالبہ کیا ہے کہ یہ انسکلڈ ہے. سیمی اسکلڈ اور اسکلڈ جو ہے 3 کیٹیگریز ہیں. جو ٹیچرز ہیں آپ نے ان کو ڈیلی ویجز پہ رکھا ہے, ان کو آپ اسکلڈ کی کیٹیگری کے اندر لے کے آئیں کہ اتنے ہائیلی کوالیفائڈ ہیں کہ ایک پی این بھی ہمارے لیے محترم ہے, ہمارا خیال رکھتا ہے کہ ایک چپراسی بھی اگر کہیں پہ کام کر رہا ہے جو بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے تو اس کی تنخواہ بھی جو ہے کم از کم اجرت 37,000. ایک سیکورٹی گارڈ کام کر رہا ہے اس کی بھی کم از کم اجرت جو ہے وہ 37,000. اور دوسری طرف ماسٹرز کیا ہوا ہے, بی ایڈ کیا ہوا ہے, وہ ٹیچرز پڑھا رہے ہیں, ان کی بھی منیمم اجرت جو ہے وہ 37,000. دیٹس اے سیپریٹ ڈیبیٹ کہ 37,000 کس کو دیا جا رہا ہے. امپلیمنٹ وہ بھی نہیں کیا جا رہا, کو 22,000 روپے, کو 25,000 روپے, کو 27,000 روپے, جس کا جہاں پہ داؤ لگا ہوا ہے. تو کم از کم اجرت ہمارا مطالبہ ہے کہ اس کو 50,000 جو ہے وہ کیا جائے. اگلا مطالبہ تمام قرض ہے ہمارے اوپر ان ملازمین کا جو گورنمنٹ آف پاکستان کو سرو کرتے ہوئے